اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تمہیں پیش ہونا ہے اس کے سامنے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، بدلہ مل کر رہے گا. تقویٰ ہی ہے در حقیقت کہ جو ہمیں درست رکھ سکتا ہے ہمارے اعمال کو. اگر یہ احساس ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے کہ کہیں کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو جائے. اور تقویٰ ہی کی بنیاد پر خاندان کی تعمیر ہو. جیسے سورہ توبہ میں فرمایا لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم، وہ مسجد قباء جس کی پہلے دن سے تعمیر اور تاسیس تقویٰ پر ہوئی. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. زنا وہ قرض ہے جو لے تو دور آئے لیکن چکائے گی تیری اولاد. اس لیے حضرت جی اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے گڑھے نہ کھودو. اگر کوئی اس گناہ میں پھنسا ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ توبہ کرنے سارے حضرت، کیونکہ حضرت یہ وہ گناہ ہیں کر تو ہم رہے ہیں لیکن اس کی سزا ہماری نسلوں کو بھگتنی پڑنی ہے. سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا. ہجرت شروع ہو گئی آپ کی. ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں، خوف نکال دیں اپنی زندگی میں، غیر کا خوف نکال دیں. نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف، نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی. یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے. حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ حارس کیوں نہیں رکھتے، گن مین کیوں نہیں رکھتے، باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی نہیں، آ سکتی نہیں. آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں. ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا، ایک جملہ، اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، ہیروں سے تولا جائے تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں. امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی، آپ بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے. جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں. عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی.